بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو فلسطین اور حماس صرف بہانہ ہے، اصل نشانہ سعودی عرب، عراق، لبنان اور پوری مشرق وسطی کی سرزمین ہے۔ گریٹر اسرائیل کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم یہودی زائونسٹ کی ایک مضمون پلان دی گریٹر اسرائیل کے ساتھ ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا خروج اور آخری بڑی جنگ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو مشرق وسطی میں جاری جنگ و جدل دراصل آخری زمانے کی شروعات ہے۔ یہودی اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کا خون بہا رہی ہے۔ مشرق وسطی میں جاری تنازعات کے پیچھے یہودیوں کے اصل مقاصد دی گریٹر اسرائیل کا قیام، مسجد اقصی کو شہید کرنا اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا ہے۔ دوستو یہودیوں کا ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے ان کا مسیحا یعنی دجال کا خروج جلد ہو جائے گا، جس کی مدد سے وہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ ان سب مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک مضبوط اسرائیل کا قیام ضروری ہے۔ اس مضبوط ریاست کو حاصل کرنے کے لیے اسرائیل اور صہیونی طاقتیں برسرے پیکار دکھائی دے رہی ہے۔ دوستو مشرق وسطی یا خاص کر کے عرب مسلمانوں کے حالات دیکھ کر یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے کتنا قریب جا چکا ہے۔ دوستو یہودیوں کی یہ ناجائز ریاست فلسطینی عربوں کی سرزمین ہتھیا چکا ہے اور اب اس کا اگلا ہدف لبنان سمیت پوری مشرق وسطی ہے۔ لبنان جس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اور قبضہ کرنے کے لیے اسرائیل تیاری کر چکا ہے، لیکن دی گریٹر اسرائیل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ایران ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع سے جب ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ اسرائیل کے 3 سب سے بڑے دشمن کون ہیں، تو اس نے حیران کن جواب دیا، ایران۔ لیکن دوستو اکیلا ایران اسرائیل کا مقابلہ کب تک کر سکتا ہے؟ اسرائیل کے ساتھ امریکہ سمیت پورا یورپ یونین کھڑا ہے، جبکہ دوسری جانب مسلمان سنی شیعہ جیسے فرقوں میں بٹ کر آپس میں ہی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ دوستو اس آخری زمانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی پیشن گوئیاں تھی وہ حرف بحرف پوری ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اسے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں پر فتنے بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ اسلامی ریاستیں ظلم اور بربریت کے لپیٹ میں ہیں۔ مسلمانوں کے حکمران اپنے عیاشیوں میں مصروف عمل دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری جانب یہودی زائونسٹ اپنے گریٹر اسرائیل کے قیام کے پلان پر بہت مہارت سے کام کر رہے ہیں۔ یہودی اور عیسائی مل کر اس ناجائز ریاست کو قائم کر کے ہی رہیں گے۔ یہ بات میں یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اسلامی روایات اس طرح کی پیشن گوئیوں سے بری پڑی ہے۔ دی گریٹر اسرائیل کے قیام سے ہی آخری وقت کا آغاز ہو جائے گا، جب یہودی اور عیسائیوں کی ظلم سے مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، مسلمانوں کو شکست ہوگی، پورا مڈل ایسٹ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، عرب کے مسلمان مکہ اور مدینہ میں محصور ہو جائیں گے، تب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بھیج دے گا۔ پوری دنیا سے مسلمانوں کی فوجیں مدینہ کی طرف امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے کوچ کرے گی۔ ان سب فوجوں میں سب سے اہم دستہ مشرق سے نکلے گا، یعنی خراسان کا سیاہ جھنڈوں والا لشکر، جو کہ دی گریٹر اسرائیل کا خاتمہ کر دے گا۔ تب اس لشکر کا راستہ نہ تو امریکہ روک سکے گا اور نہ ناجائز ریاست اسرائیل، یہاں تک کہ یہ لشکر یروشلم کو قبضہ کر کے اپنے سیاہ جھنڈے وہاں پر گاڑ دے گا۔ امام مہدی علیہ السلام مکہ سے مدینہ پہنچ جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، اس کے بعد مدینہ سے یروشلم چلے جائیں گے۔ خراسان کا لشکر امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیت ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ قائم کرنے کے لیے جدوجہد کا آغاز ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے مسلمان اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لے لیں گے۔ دوستو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت 7 یا 8 سال قائم ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کے دور خلافت میں ہر طرف امن قائم ہو جائے گا، شیر اور بکریاں ایک ساتھ چرے گی، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، ہر طرف عالم اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کے آخری سالوں میں دجال کا خروج ہو جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام اس وقت دمشق میں موجود ہوں گے اور دجال کے خلاف فوج کو منظم کریں گے۔
سب مسلمان نماز فجر کے لیے تیاریوں میں مصروف ہوں گے دمشق کے جامعہ مسجد میں۔ جیسے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام امامت کے لیے مصلی پر جائیں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کے جامعہ مسجد کے ایک مینار پر اتر جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جائیں گے اور امامت کی دعوت دیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر منع کر دیں گے کہ یہ امامت آپ کے لیے باندھی گئی ہے۔ نماز فجر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اسلامی لشکر دجال کی تعاقب میں نکل جائے گا اور باب لد پر دجال کو قتل کر دیں گے۔ اسی طرح یہودی قوم کے آخری مسیحا دجال کو جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اس دنیا پر حکومت کریں گے۔ دوستو، مشرق وسطیٰ میں جاری تنازعات کے پیچھے اسلامی روایات میں موجود پیشن گوئیاں ہے جو پوری ہو کر رہے گی۔ دوستو، دی گریٹر اسرائیل کے پلان کا آغاز تب سے شروع ہے جب سے یہودی عثمانیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد فلسطین میں تھیوڈل ہرڈلز کی قیادت میں آباد ہوئے تھے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اپنے پلان کے مطابق فلسطینیوں سے ان کا ملک چھین لیا، اور یہ سب کچھ یہودیوں نے عیسائیوں کی مدد سے کیا۔ آج بھی اسرائیل کے پیچھے امریکہ اور یورپی یونین یعنی ساری عیسائی طاقتیں کڑی ہے، اور مشرق وسطیٰ میں جاری تنازعات کے پیچھے دراصل یہودیوں اور عیسائیوں کی مشترکہ مقصد دی گریٹر اسرائیل کا قیام ہے۔ دوستو، آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔